میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ حیدرآباد آفندی ٹاؤن میں اس وقت ہم جمع ہیں۔ دین کا کام کرنے دعوت اسلامی بنی ہے کہ وہ دین کا کام کرے، دین کی خدمت کرے۔ اصلاح امت یہ اہم ترین ایک موضوع ہے۔ ایک مرتبہ امیر سنت کے ساتھ عقیقے کی دعوت میں ہم موجود تھے، تو وہاں پر عقیقے کے جانور کاٹے گئے اور اس کے میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام وغیرہ بھی جمع تھے، تو انہیں جانور جو ذبح ہوئے تھے ان کے اعضاء کے تعلق سے مدنی مذاکرہ تھا کہ کیا کھانا جائز ہے، ناجائز ہے، کون سے عضو حرام ہیں، مکروہ وغیرہ ایک ایک چیز نکال کر بتائی جا رہی تھی۔ اور میری سنت سے اس وقت عرض کی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ عقیقے کے موضوع پر بھی یہ کام کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اصلاح امت کا درد۔ یہ پیارے اسلامی بھائیوں بہت ہی زبردست رہنما ہے کہ جب ہمیں اصلاح امت کا درد نصیب ہوتا ہے تو دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ مسجد خالی دیکھ کر، بازاروں میں، مختلف علاقوں میں گناہوں کا سلسلہ دیکھ کر ایک درد پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں کچھ اصلاح کا کام کر سکوں، نیکی کی دعوت عام کر سکوں، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا میں کوئی سلسلہ لے کر چل سکوں، اور اس سے یقیناً ہماری قبر و آخرت سنورتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، اسے کسی چیز سے بچانا چاہتے ہیں، اچھائی کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو اس کے کچھ اصول، کچھ طریقے، کچھ بدری پھول ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی اور انہیں اپنے مبارک ارشادات عطا فرمائے، اس کی ایک چند جھلکیاں انشاءاللہ بھی میں مختصر سی اس نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں کہ نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے طریقہ ہونا کیا چاہیے، انداز ہونا کیا چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے اگر ہم نے اس انداز کو اختیار کیا تو ہم خود دیکھیں گے کہ آپ کے قریب سے قریب تر لوگ ہوتے چلے جائیں گے، اور ہماری مساجد جو اس وقت آباد نہیں ہیں بدقسمتی کے ساتھ، وہ انشاءاللہ آباد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بڑی تعداد جو نمازی نہیں ہے وہ انشاءاللہ نمازی بننا شروع ہو جائے گی۔ جو دیگر گناہوں میں مبتلا انشاءاللہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف انداز سے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اب جو انداز تھے میں ان انداز کو الگ الگ کر کے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت انداز یہ بھی تھا
کہ اگر آپ کسی کی اصلاح فرمانا چاہتے تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ یعنی جب آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک اصلاح و نفس کو بھاری پڑتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اپنی بہتری تو ہو ہی رہی اس کی، لیکن وہ ایک عجیب سی فیلنگ آ جاتی ہے کہ یار سب کے سامنے تو عزت نفس یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہم جب کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ایک ایسی انداز سے بات ہو کہ سامنے والا اس میں اپنی بے عزتی فیل بھی نہ کرے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور کام ہو جائے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کسی کی بات پہنچتی تو آپ یہ نہ فرماتے کہ فلاں کا کیا معاملہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے، بلکہ آپ فرماتے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی بات کہتے ہیں۔ یعنی آپ اجتماعی طور پر فرمایا کرتے تھے۔ کوئی بات پتہ چلی تو آپ ممبر پر تشریف لاتے اور ممبر پر تشریف لانے کے بعد آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تو جس نے جو کام کیا ہو تو وہ سمجھ جاتا کہ مجھے کہا جا رہا ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر میں بھی یہاں جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں بیان کر رہا ہوں تو مجھے الحمدللہ یہاں تقریباً اسلام میں نظر آ رہے ہیں۔ اب کوئی اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی موبائل استعمال کر رہا ہے، اب میں سب کے سامنے، اب یہاں موبائل ہے ہی نہیں کسی کے پاس، میں نے موبائل کی مثال دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کوئی موبائل استعمال کر رہا ہے تو اب میں بولوں کہ یار آپ موبائل تو رکھیں نا، آپ کو موبائل نہیں استعمال کرنا۔ اب سب کے سامنے میں اس کو یہ بولوں کہ موبائل رکھیں۔ اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس اجتماع میں موبائل کے استعمال سے بچیں تاکہ بیان سمجھ میں آ سکے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہ موبائل استعمال کرنے والے کو کہا جا رہا ہے۔ میں پرٹیکولر اس کو سب کے سامنے کہوں، اس کے بجائے اگر میں مجموعی بات کروں، اجتماعی بات کر لوں تو بات تو اس کے کانوں میں چلی گئی نا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ اس سے مجھے یاد آیا، میں ساؤتھ افریقہ صوفی نگر ڈربن کے شہر میں اجتماع تھا ہمارا، مسجد بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، تو اس پہ بیان تھا۔ الحمدللہ مسجد پوری بھری ہوئی تھی، بائیں سڑکوں تک لوگ تھے، اتنا بڑا اجتماع ہو رہا تھا۔ اچھا میں بیان کر رہا ہوں تو بیان کر رہا ہوں تو جیسے ابھی یہ فاصلہ تو اتنا فاصلہ نہیں تھا، قریب قریب اسلام میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، یوں سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بیان کرتے 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 میں نے دیکھا کہ ایک اسلامی بھائی نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا، اسٹیل کا کڑا، بریسلیٹ کیا کڑا پہنا ہوا تھا۔ اب مرد کو یہ جائز نہیں ہے، ناجائز تھا۔ اچھا اب میں وہاں بیان کر رہا ہوں، بیان کرتے کرتے موضوع بریسلیٹ اور کڑے کی طرف لے گیا کہ آج کل ہمارے لوگ یہ پہن رہے ہیں، یوں یوں کر رہے ہیں، اور یہ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ میں کہہ رہا تھا۔ تو اللہ کرے کہ مطلب کہ اگر یہاں بھی کسی نے پہنا ہو تو وہ اتار دے، یوں کر رہا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں، وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں یہ میرا یہ بیان سن رہے ہیں۔ تو میری نظر ان کے ہاتھ پہ بھی چلی جاتی تھی، وہ بیان سن رہے، بیان سنتے 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 انہوں نے وہ بریسلیٹ اپنے ہاتھ سے نکال دیا۔ تو میں وہ توبہ اور اللہ کا قرب، اللہ کی محبت ملے گی، گناہ چھوڑیں گے، تو یوں کر کے میں کہہ رہا تھا۔ تو جیسے انہوں نے اتارا تو پھر میں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں بیان کے دوران ایک اسلامی بھائی اس بات کو اتنا محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے دوران بیان ہی اپنی بریسلیٹ اتار دی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ بھی کر لی ہو، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہو، اللہ پاک اس کے صدقے ہماری بخشش کر دے۔ یوں کر کے کیا، لیکن مجھے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ ہے کون، کام تو ہو گیا نا۔ اجتماعی طور پر کام ہو جاتے ہیں، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی چاہیں تو اس طرح کا کوئی فارمولا کر سکتے ہیں۔ اب ایک بھائی کو سب بھائی بہنوں کے سامنے آپ کلاس لیں گے، ایک بیٹی کی سب بیٹیوں کے سامنے کلاس لیں گے، بعض تو ایسے آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ان کی ماں کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ یار، جب ماں آپ کی بیوی ہے، ان کی تو ماں ہے نا، آپ اپنی بیوی سمجھ کر اس کو، پھر بھی اگر آپ کی بیوی بھی ہے تو وہ اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ اس کی بے عزتی کریں، عزت نفس تو اس کی بھی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو سب کے بیچ میں جھاڑیں گے، سب کے بیچ میں ڈانٹیں گے، دعوت میں سب کے بیچ میں جھاڑ دیں گے، کھانا نہیں پکایا ابھی تک اتنی دیر ہو جاتا، مہمان بیٹھے ہوئے کہہ رہے کہ آپ تو یہ شیر بننے کی کوشش کر رہے نا، دیکھو میرا اپنی بیوی پر روب کتنا ہے۔ یہ روب ووب تھوڑی ہے، دھونس دھمکی دے کے تو گھر تھوڑی چلتا ہے، گھر عزت سے چلتا ہے، گھر پیار سے چلتا ہے، گھر محبت سے چلتا ہے، گھر ایک دوسرے کی عزت کرنے سے چلتا ہے۔
اور یہ جتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کی چلتی ہے کہ نہیں چلتی، تو بعد میں پتہ چلے گا کہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہنا بھی چاہتے ہیں تو کہنے کے کوئی طریقے ہیں۔ اب آپ بچوں کے سامنے، وہ بعض اوقات تو جوان بچے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے ان کی ماں کو جھاڑ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ اچھا بعض اوقات یہ مرد کا کام ہے، بعض اوقات عورتیں بھی آپے سے باہر ہوتی ہیں، بد اخلاق عورت بڑی بد اخلاق بھی ہوتی ہیں، بڑی بدتمیز عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کو تمیز نہیں ہوتی کہ ماں باپ سے یا شوہر سے کیسے بات کرنی ہے۔ شوہر سے بھی تو تڑا اور ابے تبے سے اور ڈانٹ جھاڑ کر اور طنز تنقید اور تانے دے کر دونس دھمکی سے عورتیں بات کر رہی ہوتی ہیں، دل دکھا رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، مردوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، عورتوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ گھر چلانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی عزت تو کریں نا۔ اگر کوئی بات کہنی ہے، سننی ہے، تو کمرے کے اندر بیٹھ کر بات کر لیں، وہ بھی ایک دوسرے کی عزت نفس کے ساتھ بات کریں۔ ایک دوسرے کو جھاڑ کر ڈانٹ کر ذلیل کر کے تو کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، الٹا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، ناراضگی ہو جائے گی، بات بھی بند ہو جائے گی، کھانا بھی بند ہو جائے گا، سارا بند ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ گھر بھی بند ہو جائے گا، تالا لگ جائے گا، اللہ نہ کرے گھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہوتا نہیں ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ ڈوب سکتے ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی و محمد کی نگہبانی۔ ایک شوہر کے بارے میں نے پڑھا تھا، شرابی تھا، برا تھا، اور طرح طرح کی برائیاں اس میں تھی۔ بیوی اس کو اللہ کی رحمت سے نیک ملی ہوئی تھی، بیوی نے بھی ٹھانی ہوئی تھی کہ میں اپنے شوہر کو بدل کے ہی دم لوں گی۔ وہ جتنا بگڑا ہوا تھا، بیوی اتنی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتی تھی۔ واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن چونکہ میرے پاس موضوع کافی ہیں، تو اس طویل واقعے کا اینڈ یہ ہے کہ آخر کار اس کے حسن اخلاق اور اس کی دعاؤں کی برکت سے وہ شوہر نہ صرف برائی سے بچا بلکہ مبلغ بن گیا، نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا۔ تو اسی طرح کام کاج کی جگہ پر، دفاتر کے اندر، تنظیموں کے اندر، اداروں کے اندر، آفیسز کے اندر، ہر جگہ کے اندر اصلاح کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کبھی اس بات کی ضرورت محسوس فرماتے کہ غلطی پر براہ راست تنبیہ کی جائے، وہ تو اجتماعی طور پر تھا نا، اگر براہ راست سمجھایا جائے، براہ راست تنبیہ کی جائے، تو انتہائی نرمی اور محبت بھرے اور بڑے ہی شفیق انداز میں اور بڑے ہی مدلل دلائل کے ساتھ سمجھا کر آپ اس کی تفہیم اور اس کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص جس کا تعلق گاؤں سے تھا، وہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر کونے میں جا کر اسے مسجد میں پیشاب کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہو گیا تو اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز، کیا بات ارشاد فرمائی، یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں، یہ تو ذکر الہی، نماز و تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ اتنی بات ارشاد فرمائی۔ بات تو تربیت کرنے کی تھی نا، بات تو اصلاح کرنے کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک یہ بات پہنچا دی۔ مزید سنیے، یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے سنائی ہے آپ کو۔ ایک روایت میں کہ وہ جو گاؤں کے، جو دیہات سے آئے تھے، گاؤں کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مبارک سے اتنا وہ متاثر ہوئے کہ اس نے آپ کے انداز تربیت کو یوں بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تشریف لائے، میرے ماں باپ ان کو قربان، انہوں نے نہ مجھے ڈانٹا اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا۔ یعنی آپ نے اس کی اصلاح فرمائی، اس کی تربیت فرمائی، اسے مسئلہ بتایا، اسے حکم شریعت بتایا، اسے سب کچھ سمجھا دیا ایک لائن کے اندر، اور اتنے خوبصورت انداز سے سمجھایا کہ جس کو سمجھایا وہ برا تو کیا مانے گا، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کی تعریف کر رہا ہے، اس کو تو سمجھانا اتنا اچھا لگا۔ اب آگے سنیے کہ شارحین لکھتے ہیں، جو حدیث کی شرح لکھنے والے لکھتے ہیں، خیال رہے ان کے قبول اسلام کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور وہ صحبت نبوی میں بیٹھے نہیں تھے، اس لیے احکام شریعت کا انہیں علم ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان سے یہ عمل ہو گیا۔ جو حکم شریعت ہے اگر وہ انہیں پتہ ہو تو ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا، اور ویسے یہ کام مسجد میں کرنا حرام ہے۔ تو ایک شخص کو جو بالکل دیہات میں رہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ احکام کیا ہے۔ اسلام تو پھیل رہا تھا نا، تو قبول اسلام کر رہے تھے، لیکن شریعت کے احکام تو آ رہے تھے، پہنچ رہے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو اس کو کتنی خوبصورتی سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تفہیم فرمائی۔ اس سے دو تین چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں ہم، چاہے ذمہ دار ہیں، دین کا کام کرتے ہیں،
پڑھاتے ہیں، اب معلم ہیں، اب مدرس ہیں، اب مبلغ ہیں، اب والد ہیں، اب مربی ہیں، یعنی سمجھانے والے، اب رہنما ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلام بھائیوں، سمجھانے کے یہ اصول ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت، تبلیغ دین کے یہ اصول ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ جو اس سے ہٹ کر کرنے کی کوشش کرے گا وہ صرف یہی کہے گا لوگ میری مانتے نہیں ہیں۔ کون مانے گا آپ کی یاد؟ ایسے کوئی تھوڑی کو مانتا ہے، لوگ خوشبو سونگتے ہیں، بدبو تھوڑی سونگتے ہیں۔ آپ کے کردار اور آپ کے گفتار سے بدبو آتی ہے، کوئی آپ کے قریب کیسے آئے گا؟ آپ نرم، پیار، محبت و شفقت بھری بات کریں، اس سے خوشبو آئے گی، ہر آدمی آپ کے قریب آئے گا۔ یار یہ تو سمجھانا آتا ہے، اس سے بات کرنے آتی ہے، یہ ڈانٹتا نہیں ہے، یہ جھاڑتا نہیں ہے۔ ہاں، والد کو حسب ضرورت اولاد پر سختی کرنے کی، استاد کو حسب ضرورت شاگردوں پر سختی کرنے کی، اور پیر کو حسب ضرورت مریدین کی اصلاح اور مریدین کے تعلق سے ایک الگ الگ ان کے احکام ہیں۔ مگر ان سب کے لیے بھی ایک لائن ہے، سب کے لیے لائن ہے، کسی کو لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف ایک مبلغ ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے، اپنے علاقے میں مسجد آباد کرنا چاہتا ہے، اس سے تو ہرگز اس بات کی نہ اجازت دی جائے گی، نہ اس کے پاس اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے جھاڑتا رہے، ڈانٹتا رہے۔ نرمی سے ہوتی ہے کام، نرمی سے کام ہمیشہ نرمی سے ہوتے ہیں، پیار سے ہوتے ہیں، حکمت عملی سے ہوتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی کے اندر ٹیچرز ایک نیا اپوائنٹ ہوا، وہ جو نئے اپوائنٹ ہوئے تھے وہ کسی اور شہر کے تھے، تو وہ نمازی بھی تھا اور وہ ایک اس کے پاس ایک ماحول تھا، تو 7-8 ٹوٹل وہاں ٹیچر تھے، کالج تھی یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ تھا، اسکول ہوگی شاید۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ایک ٹیچر روم ہوتا ہے، اسٹاف روم، جس میں جا کے یہ ٹیچر بیٹھا کرتے ہیں۔ تو نیا نیا آیا تھا وہ ٹیچر کا جس کا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا، وہ بھی بیٹھ گیا وہاں پر ٹیچر کے ساتھ، بات چیت ہو رہی تھی، کیا حال ہے، کہاں سے آئے ہیں، آپ کون، آپ کا نام کیا، یہ ساری باتیں ہوتی تھی۔ ایک ٹیچر الگ سے بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی سے بات نہ کرے، اس سے کوئی بات کرے۔ تو نئے ٹیچر نے کہا کہ یہ بولا یار یہ اس کو چھوڑ، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ نہ بات کرتا ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اور اس کی برائیاں کرنے لگے۔ بولے یار برائیاں تو نہ کریں، چلو تعارف تو آ گیا اس کا نئے ٹیچر کو اس کے متعلق۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ یار اس کے بارے میں جو کچھ سنا ہے، مگر میں اس کو نیک بناؤں گا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس ٹیچر سے آہستہ آہستہ دوستی کرنی شروع کی۔ وہ لفٹ ہی نہ کرائے، وہ تھا ہی ایسا، لفٹ ہی نہ کرائے۔ تھوڑی دیر کے بولا آپ سمجھتے ہو کہ آپ میرے کو سدھار ہو گیا، آپ کی بھول ہے، اپنا کام کرو۔ اب کوئی اپنے کو بولے تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نیا نیا آپ کے شہر میں آیا ہوں، مجھے ایک روم چاہیے سونے کے لیے، میں نے سنا ہے کہ آپ کے روم میں اسپیس ہے، تو میرے کو آپ دے دیں۔ بولا میں کیوں دوں؟ بولا آپ دے دیں، ایک ہفتہ چیک کر لیتے ہیں، اگر میں آپ کی سمجھ میں نہ آیا تو مجھے منع کر دینا، اور میں آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ وہ بات تو صحیح کیا آپ نے، چلو بیٹھ جاؤ، میرا کیا جاتا ہے، روم میں جگہ ہے، ایک بیڈ آپ کا۔ اچھا بیڈ ان کا، جیسے صبح اٹھے تو وہ جب نکلنے لگے تو چائے تیار ہے۔ وہ جو شخص تھا جو اکھڑا سا تھا، اس کو بڑی حیرت سے کہا کہ چائے؟ بولا ہاں بھائی میں نے اپنے لیے بنائی تھی۔ اور وہ جو نمازی تھا، اچھا آدمی تھا، جسے ٹارگیٹ لیا تھا کہ میں نے اس کو بدلنا ہے، تو کہا میں نے اپنے لیے بنائی، تو میں نے کہا آپ کے لیے بنا لو۔ اچھا چلو، بہت عرصے کے بعد کسی نے چائے پلائی ہم کو بھائی، مگر بہت وہ اکھڑا سا، چلو چلے بھائی، چلو چلتے ہیں۔ لیکن اب کیا وہ کچھ روم صاف ہو رہا ہے تو کچھ کچن صاف ہو رہا ہے، کچھ کھانے پینے میں سپورٹ ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی۔ تو اس کا بھی دل لگ گیا، بولا یار آپ آدمی صحیح ہو، چلو یار آپ بھی یہیں رہو، میں بھی یہیں رہتا ہوں۔ چند دن گزرے، اب جیسے اذان کی آواز ہوتی تو وہ تو نماز کے لیے چلا جاتا، اس کو تو نماز پڑھنی کوئی نہیں تھی، وہ تو نماز سے دور، مسجد سے دور، یعنی کہہ سکتے کبھی مسجد میں شاید وہ نہیں گیا تھا۔ اب ایک دن چھٹی تھی نا، جیسے مثال کے تو بھائی اتوار ہے، سنڈے چھٹی تھی، دونوں بیٹھ کر عصر کی نماز کا وقت تھا، دونوں چائے پی رہے تھے، کمرے میں بیٹھے تھے، ٹیبل پہ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ ایسے میں اذان ہوئی تو وہ جیسے اٹھنے لگا، جو نمازی تھا، تو وہ جو دوسرا جو آدمی تھا اس نے کہا یار ایک بات بتاؤ، یہ تم نماز پڑھو تمہیں ملتا کیا ہے؟ اس نے کہا سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تمہیں چاہیے؟ اب اس کو موقع ملا نا، پہلی بار تو اس نے کوئی دین کی بات پوچھی تھی، تو سکون ملتا ہے اور تمہیں چاہیے، آ جاؤ۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔
وہ پہلی بار مسجد میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ کیا نماز پڑھی؟ اثر کی پڑھ کے جیسے باہر نکلے دونوں، تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا ہاں بھائی سکون ملا؟ سچ بتاؤں مزہ آیا، سکون ملا، اچھا لگا۔ ہاں بولا بھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے، کب پھر چلیں گے؟ بس اب شروع ہوا۔ یہ شخص جس کے بارے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں نے پڑھا ہے کتاب میں، یہ شخص تھوڑے عرصے کے بعد نہ صرف نمازی بنا، دین کو سیکھتا ہے، مذہب کو سیکھتا ہے، اور نیکی کی دعوت کے لیے دنیا بھر میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا اس نے۔ ایک نرمی نے، ایک شفقت نے، ایک پیار نے، ایک محبت نے، ایک برداشت نے، اور ایک ٹارگیٹ نے۔ اب ظاہر ہے ایک ڈاکٹر ایک مریض کو جب لیتا ہے تو پھر مریض دوائی لے نہ لے، انجیکشن لگائے نہ لگائے، ڈرپ لگائے نہ لگائے، چیخے چلائے، ڈاکٹر نے ٹارگیٹ لیا کہ میں نے اس کا علاج کرنا ہے، تو ڈاکٹر تو پھر نہیں چھوڑتا پھر مریض کو۔ تو یہ چیز ہوتی ہے ایک پیشن، جس کو کہتے ہیں پیشن کا ہونا، کنٹینیو مستقل مزاجی کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جانا کہ بس اس کو نمازی بنا کر ہی دم لوں گا، اس کو دینی ماحول میں لا کر ہی دم لوں گا۔ ایک ہوتا ہے نا ایک آدمی پیشن ہوتا ہے، مدنی ضد ہوتی ہے، تو اب ایسے میں پھر وہ ڈیفینیٹلی غلطیاں بھی کرے گا، کوتاہیاں بھی کرے گا، چھٹیاں بھی کرے گا۔ اب آپ کسی کو مدرسۃ المدینہ بالیگان میں لانا چاہیں اور وہ ایک دو دفعہ نہیں آتا، میں نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ بھائی میں کیا کروں، یہ ہمارا کام ہی نہیں، میں کیا کروں؟ میں تو کروں گا یہی کہ جب تک یہ آئے گا نہیں مدرسۃ المدینہ بالیگان میں، میرا کام ہی اس کو مستقل بلانا ہے۔ یہ جب تک کہ نماز ہی نہیں بنے گا، مجھے مستقل اس کو نماز کے لیے بلانا ہے۔ جب تک یہ درس و بیان میں شریک نہیں ہو جائے گا، میں نے اس کو مستقل درس و بیان میں بٹھانا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو مسجد میں لے کر نماز کی طرف لاتے، نماز کے ساتھ جب اس کو درس میں بٹھاتے ہیں، تو ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو اس وقت تک درس میں بٹھانے کی عادت پیدا کریں کہ جب تک کہ وہ خود آپ کے ساتھ مسجد میں رہ کر درس دینا شروع نہ کر دے۔ اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب گاڑی چل پڑی۔ یہی مبلغ بنانے کے لیے، ذمہ دار بنانے کے لیے، نگران بنانے کے لیے، مسجد آباد کرنے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس کا ایک شارٹ کٹ دے رہا ہوں میں آپ کو، شارٹ کٹ، ایسا پیارا شارٹ کٹ ہے جس کی طرف شاید بہت ساروں کی توجہ نہیں ہے۔ یہ دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو میں عرض کر رہا ہوں، شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ اس کو نماز اس کی درست کروا دیں۔ ہاں، شوہر کو بھی کہہ رہا ہوں بیوی کی نماز درست کرا دو، بیوی کو بھی کہہ رہا ہوں شوہر کی نماز درست کروا دے، اور نمازی بنائیں اور نماز درست کروائیں۔ بیان کے دوران مجھے روایت یاد آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک انداز کیا تھا۔ اب غور کیجئے، روایت میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیف الطہور، یہ سوال کیا اس نے، یعنی وضو کیسے کیا جاتا ہے، وضو کیسے کیا جا رہا ہے؟ سوال کس سے کر رہا ہے؟ وہ سوال کس سے کر رہے؟ امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں پر، آپ نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور اس سے پورا وضو کر کے دکھایا، پھر ارشاد فرمائے جس نے اس پر کچھ اضافہ کیا یا کچھ کمی کی تو اس سے برا کیا اور ظلم کیا۔ یعنی پورا وضو کر کے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، عملی تربیت فرمائی آپ نے۔ الحمدللہ یہ دیکھا گیا، میں کراچی سے ایک مدنی قافلہ لے کر میں یہیں آیا تھا، یہاں آنے کے بعد شاید کوئی فیضان سنت مسجد ہے یا فیضان بسم اللہ مسجد، ایسی کوئی مسجد ہے یہاں نا، کوئی سی مسجد حیدرآباد کی، اس میں ہمارا مدنی قافلہ، تو خیر مسجد میں مدنی قافلہ جو جدول ملا تھا تو ہم یہی آ گئے تھے۔ ہمارے ساتھ کچھ انڈسٹریل لوگ بھی تھے، مل اونر، وہ بھی تھے میرے ساتھ، مجھے برابر یاد ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے مدنی قافلے میں وضو سکھانے کا باقاعدہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، تو وضو سکھاتے تھے، پھر پریکٹیکل کراتے، بھائی آپ وضو کرو، تو میں وہیں کھڑا تھا، وہ وضو کر رہے تھے، ایک اسلامی بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو وہ وضو کر رہے، تو پھر میں نے ان کو، وہ جیسے ہم کو سکھایا گیا تھا کہ بھائی وضو یوں کر، میں نے ان کا نام لے کر کہا کہ
آپ یوں وضو کریں، ہاتھ یوں دھوئیں. اچھا یہ تو چلو ہو گیا، مدنی قافلہ ختم ہوا، واپس چلے گئے. ایک عرصے کے بعد میری ان کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ایک بات بتاؤں، میں جب بھی وضو خانے پہ بیٹھتا ہوں نا مجھے تمہاری آواز کانے میں آتی ہے کہ یوں وضو کرو، یوں ہاتھ دھو. میں کہا چلو بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، دعا کر دیا کرو مغفرت کی. تو پریکٹیکلی عملی طور پر نماز پڑھانے کا پریکٹیکل. تو جو چیز جس کے بارے میں میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ناظرین جو ہیں گھروں میں ہیں، کہیں بھی آپ ہیں، کسی علاقوں میں آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، کہیں بھی آپ سن رہے ہیں، میرے پیارے اسلام بھائیو، فیضان نماز کورس کروا دیں، اس کی نماز درست کروا دیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی و بے حیائی کے کاموں سے. ہمارا کام اس کی نماز درست کرنا ہے، ہمارا کام اس کی نماز درست کرنا ہے. نماز اب اس کو درست کر دے گی. یہ گھروں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. صحیح نماز پڑھنے والا، جیسا کہ نماز پڑھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، صحیح نماز پڑھنے والا انشاءاللہ برائی سے بچے گا، بے حیائی سے بچے گا. اب پریکٹیکل تو کر کے دیکھیں. قرآن میرے رب کا کلام سچا ہے. فرما دیا کہ نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے. آپ اس کو نمازی بنا دیں، انشاءاللہ نماز اس کو برائی بے حیائی سے روک دے گی. آپ کو کئی ملیں گے کہ جو نماز پڑھ کر بھی برائی بے حیائی سے نہیں بچتے. ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی نماز چیک کریں، وضو چیک کریں، غسل چیک کریں، طہارت چیک کریں، قرات چیک کریں، سجدہ چیک کریں، رکوع چیک کریں. آپ نماز کے شرائط، فرائض و واجبات چیک کریں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ نماز ہے کہ جو نماز اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ ایسی نماز پڑھو. کیونکہ ہم نے تو نماز دیکھ کر پڑھی ہے، ہم نماز سیکھ کر پڑھی کب تھی. ہماری جو بڑی تعداد جو پڑھ رہی ہے، میں ان کا کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت تو نماز پڑھ ہی نہیں رہی ہے، مگر جو نماز پڑھ رہی ہے ان کی میجورٹی وہ ہے جن کو اگر آپ پوچھو گے تو وہ یہی کہیں گے کہ نماز ہم نے دیکھ کر پڑھی ہے، نماز سیکھ کر نہیں پڑھی. بھائی نماز اگر آپ نے سیکھی نہیں ہے تو آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں میری نماز درست ہے؟ آپ چیک تو کریں تو پتہ چلے گا کہ نماز درست ہے یا نہیں. اور انشاءاللہ میرے رب کی رحمت شامل آ گئی، ایک بار نماز درست ہو گئی انشاءاللہ زندگی درست ہو جائے گی. یہ بہت عالی شان عبادت ہے. خود ہم سب کو، جتنے آپ بھی یہاں موجود ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کے بعد ہماری نماز تو درست ہوتی ہے. سب سے پہلے نماز، قرات، اور یہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا حسن ہے، یہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں کا حسن ہے، یہ ہمارے مدنی قافلوں میں سفر کروانے والوں کو برکت ملتی ہے کہ ان کی نماز اور ان کی تلاوتیں درست ہو جایا کرتی ہیں. اگر ہم اس کو عملی طور پر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. تو آپ نیت کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو یہاں ہیں، اگر آپ نے بھی اب تک فیضان نماز کورس نہیں کیا، اس خوش فہمی میں ہم نہ رہیں. جی ہاں، میں نے خود دیکھا ہے، یعنی امیر سنت کے ساتھ ہم نماز ادا کر رہے تھے تو چند اسلامی بھائی بھی نماز پڑھی تھی انہوں نے، تو ظاہر فرض کے بعد سنتیں وغیرہ وہیں ادا ہوتی ہیں، تو امیر سنت کے ساتھ ہی نماز ہو رہی تھی. تو آپ نے جج کر لیا تھا یار یہ پڑھ تو رہے نماز لیکن یہ نماز درست ہے نہیں. شاید جمعے کی نماز تھی، جمعہ کی نماز کے بعد جب سنت صلاۃ والسلام وغیرہ ہو گیا، امیر سنت نے خود وہاں پر نماز درست کرنے کا حلقہ لگایا، پھر جو وہاں تھے ان کی نماز درست کروائی، نماز کے احکام اور اس کے مسائل آپ نے سکھائے. یہ بہت پرانی بات نہیں کر رہا میں، آپ ایک عالمی مدی مگر فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہم یہ کام سنبھال لیں، اسپیشلی جو اہل علم اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے. ہمارا کام، میرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وضو کیا ہے، تو آپ نے پانی منگوایا اور اس کو وضو کر کے دکھایا کہ وضو یہ ہے. ایک شخص نماز پڑھ رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پھر پڑھو. نماز درست نہیں تھی ان کی، انہوں نے پھر نماز پڑھی، آپ نے فرمایا نماز پھر پڑھو. آپ اس کو پھر نماز پڑھائے، اس کی پھر نماز درست نہیں تھی. اب اس سے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی مجھے بتایا کہ نماز کیسے درست ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز اس کے سامنے ادا کی، نماز ادا کر کے، نماز پڑھ کے انہیں بتایا کہ نماز یوں ہوتی ہے. نماز کا پریکٹیکل کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. تو آپ اپنے اصحاب کو وضو سکھا رہے ہیں، وضو کر کے سکھا رہے ہیں. آپ اپنے اصحاب کو نماز پڑھ کے سکھا رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھایا جاتا ہے. صرف یہاں تک نہیں، آگے دیکھیے
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک، واہ واہ کیا بات ہے مدینے کی. یعنی ہر وقت تربیت، مطلب تربیت کا ایک بڑا زبردست سسٹم. ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا. میرا ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ادھر ادھر گھومتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بیٹا اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طریقے سے کھانا کھاتا رہا. وضو، نماز، یعنی کئی چیزیں میں ساتھ ساتھ اب کھاتے ہوئے بھی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے کہ کھانا کھانا کیسے ہے، اور کتنی شفقت اور پیار سے. بیٹا کیا فرماتے ہیں؟ بیٹے اس طرح کھاؤ، نرمی پیار. اب وہ کہہ رہے کہ اس کے بعد اسی طرح کھانا کھا رہا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بھی بتا دیے، طریقہ بھی بتا دیا، دعا بھی بتا دی. یعنی ایک لائن کے اندر کہہ سکتے ہیں کیا کچھ فرما دیا. اچھا، اس کی ایک خوبی یہ ہے جو میں بات بیان کر رہا ہوں کہ میں پڑھ رہا تھا، تربیت کرنے والے، نصیحت کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ مختصر سی بات کر کے اپنی بات پوری کریں. ہر بات کو طویل نہ کریں. اب بٹھایا آپ ایک ہی موضوع کو یا ایک ہی بات کو آپ اتنی دیر تک، اگلا بولے یار کب فارغ ہوگا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انداز تربیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے مختصر سے کلمات کے اندر بڑی جامع اور بڑی معنی خیز بات ارشاد فرما دیا کرتا. آپ خود فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلیم بنایا گیا، یعنی کہ کم لفظوں میں بڑے معنی ہوا کرتے تھے. چنانچہ میں آپ کو یہاں چند مثالیں بیان کرتا ہوں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. خوبصورت باتیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ یار کیا سنا رہا ہوں؟ فرمان رسول. کیا سنا رہا ہوں؟ باتیں رسول اللہ کی، باتیں رسول اللہ کی، باتیں خاتم النبیین کی، باتیں رحمت للعالمین کی، باتیں اس کی جس سے میں محبت کرتا ہوں، باتیں اسی جس سے میں عشق کرتا ہوں، باتیں اسی جس کے نام پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، باتیں اس کی جس کی زیارت اور دیدار کرنے کے لیے آنکھ ترستی ہے، ترسنے والوں کی. سنیے پہلی حدیث، یعنی علم کے ساتھ علم جمع ہونے سے بہتر کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ جمع نہیں ہوئی. اتنی سی حدیث، اتنی گہرائی ہے. علم کے ساتھ علم، علم کہتے ہیں برداشت، بردباری. علم کے ساتھ علم جمع ہونے سے بہتر کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ جمع نہیں ہوئی. جو علماء ہوں، محدثین ہوں، بیان کرتے رہے اس کو، جتنا طویل بیان کرنا اگر کر سکتے ہو تو. ایک اور حدیث سنیے، خرچ میں اعتدال، بیلنس، میانہ روی، افراط و تفریط سے بچنا، اعتدال کہتے ہیں، بیلنس. خرچ کے ساتھ اعتدال آدھی معیشت ہے، اور لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے، اور اچھا سوال آدھا علم ہے. کتنی سی بات، کتنے کم کلمات ہیں، مگر معیشت، اکنامکس، اعتدال خرچ کرنے میں، اعتدال یہ آدھی معیشت ہے. آپ خرچ اپنا سنبھال لیں، کتنے پرابلم ختم ہو جائیں گے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں حدیث کی شرح نہیں کر رہا، میں تو ایک جنرل گھر کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کے مطابق آمدنی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہمارا اپنا جو نظام ہے نا وہی ہے، جتنا خرچ ہے اتنا کمانا ہے. خرچ تو بڑھتا جائے گا تو کمانا بڑھتا جائے گا، تو فارغ کب ہو گئے؟ یاد رکھیے، خرچ کے مطابق آمدنی کرنے کی کوشش مت کریں، ورنہ تھک جائیں گے. آمدنی کے مطابق اپنا خرچ بنائیں، بچ جائیں گے، سکون میں رہیں گے، ورنہ تھک جائیں گے. آپ کو میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے، اولیاء کرام اور بزرگوں کا میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جس شہر میں مہنگائی ہوتی تھی وہ شہر چھوڑ دیتے تھے، اس شہر میں رہتے جس میں مہنگا مال نہ ہو. پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا تاکہ ہم اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کر سکیں. ورنہ مہنگے شہر میں کماتے کماتے مطلب تھک جائیں گے تو اللہ کی عبادت کب کریں گے؟ یہ تھی ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام کی سوچ. خرچ میں اعتدال، یعنی خرچ میں میانہ روی، بخل بھی نہیں ہے، بخل نہیں ہے لیکن میانہ روی.
یہ اڑا دیتے ہیں نا. ایک حدیث پاک یاد آ گئی, بہت یہ بھی بڑی مختصر اور بڑے معنی والی حدیث ہے. فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, عبادت میں بھی اعتدال ہے, عبادت میں بھی اعتدال ہے, امیری میں بھی اعتدال ہے, غریبی میں بھی اعتدال ہے. یعنی تم عبادت کرو وہ بھی میانہ روی کے ساتھ, تم امیر ہو تب بھی میانہ روی اختیار کرو, تم غریب ہو تب بھی میانہ روی اختیار کرو, اعتدال کے ساتھ رہو. اسلام اعتدال, بیلنس, یعنی معتدل مزاج کو اسلام و دین پسند کرتا ہے. ہمیں یہ اللہ نصیب کرے, جو سن رہے اللہ اس کی گہرائی کو سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث سنیے, قیامت کے روز اللہ پاک کے نزدیک سب سے بدتر مقام اللہ پاک کے نزدیک سب سے بدتر مقام اس بندے کا ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی. اس کی مثالیں آتی ہیں ذہن میں, لیکن ابھی موضوع بہت آگے نکل جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو سامنے 3 حدیثیں بیان کی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مختصر لفظوں کے اندر بڑی انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اوئے ہوئے, نیت المومن خیر من عملی, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اتنی مختصر سے دی. انسان کے اس نے اسلام سے یہ بھی ہے کہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے, جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. مومن وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. جوامع الکلیم حدیث ہے ان میں سے کئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کرنے کا, بات کرنے کا انداز مبارک دیکھیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرماتے ہیں, اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اے ہے کیا فرماتے ہیں, معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو, ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ حدیث ہے. یعنی پہلے آپ نے کتنی جو بات کی حضرت معاذ بن جبل کی, تو سند مل گئی نا. اور سند تو ویسی صحابی, جو صحابی ہے وہ تو ویسے سند ہے. ہر صحابی نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. ایک تو ویسے صحابی ہے اور بڑے جلیل القدر صحابی ہے. پھر فرمایا میرے آقا نے, اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب نصیحت کہ جب نماز پڑھو, نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو, ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ انداز تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسکراتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, مسکراتے تھے. ہمارے اسلام میں بیچارے مسکرانا چاہتے بھی ہیں تو دانت مسکرانے نہیں دیتے. کہاں دانت نظر آ جائیں گے. اور وہ تو دندان مبارک, جن کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی تھی. میرے آقا تو مسکرایا کرتے تھے, تبسم فرمایا کرتے تھے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. نیکی کی دعوت دینے والے, اصلاح کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے چہرے پر تبسم لائے, مسکراہٹ لائے. دانت صاف رکھیں گے تو مسکرانے کا بھی دل کرے گا, ورنہ راز کھل جائے گا. اور دانت صاف رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے, مسواک کا استعمال کرنا ہے. مسواک صاف رکھے, سنت ہے, آقا کو پسند ہے. دانت کو صاف کرتی ہے, منہ کو صاف کرتی ہے, معدے کے لیے مفید ہے. اور سب بڑھ کر سب یہ کہ اس کے عادی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. تو کبھی یہ جو ان کے دانت و منہ, یہ جو بیچارے کیا بولو, گٹکا خور, پان خور, یہ جتنے بھی اس طرح کے خور ہیں, ان کی تو مسواک بتاتی ہے کہ ان کے اوپر کیا, ان کے دانتوں میں کیا گھوم رہا ہے. تو یہ اللہ کرے کہ یہ عادتیں بھی نکل جائیں اور مطلب صاف ستھرا رہے. مسکرائے, مسکرانے کی عادت پیدا کرے, چہرے پر تبسم لائے. موت میت میں نہیں لانا, جہاں موقع محل دیکھ کر ہی چیز ہوگی نا. لیکن جنرل جو ہم ملتے جلتے ہیں, تبسم. اخلاقیات اقتصادی نہیں ہونا چاہیے, اخلاق اسلامی ہونا چاہیے. سمجھاؤں, اخلاق اقتصادی نہیں ہونا چاہیے,
اخلاق اسلامی ہونا چاہیے. یہ دو اخلاق کی جو آج کل دو قسمیں بیان ہو رہی ہیں. ایک ہے اخلاق اقتصادی، ایک اخلاق اسلامی. اقتصادی اخلاق کی میں مثال دیتا ہوں. ایک کاروبار کرنے والا سیٹ ہے، دکان ہے کپڑے کی. کہا گیا لیجئے لیجئے یہ لیجئے، بیٹا پانی لانا یہ لیجئے، تو بوتل لانا یہ لیجئے، یہ دکھاؤں. ارے بیٹھے تو صحیح، ابھی تو آئے تھوڑی دیر ہوئی، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں لیجئے، کوئی نہیں، یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے. گاہک چلا گیا، موڈ خراب ہو گیا، لیا ہی نہیں. جیسے چلا گیا، ابے تو کتنی بار کہا ہے، اس نے تھوڑی نوکری پر رکھا ہے، دیکھ چلا گیا. یعنی اس کے ساتھ ان کو بانٹ رہا ہے، ادھر ڈانٹ رہا ہے. ایک مثال ہے، اس کو کہتے ہیں اقتصادی اخلاقیات. کمائی کے لیے، روزگار کے لیے، دنیا بنانے کے لیے. اور جس کے ہوں گے اسلامی اخلاق، وہ گاہک سے بھی نرمی اور اخلاق سے بات کرے گا اور ملازم سے بھی اخلاق سے بات کرے گا، کیونکہ اس کو اللہ نے اسلامی اخلاق عطا کیے ہیں. مگر ہمارے یہاں ایک تعداد ہے جس کے اقتصادی اخلاقیات ہیں. کام نکالنے کے لیے اخلاقیات ہیں، جنت پانے کے لیے اخلاقیات لے تو بات بنے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، ناظرین کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ جب اللہ ہی کو راضی کرنا ہے تو پھر سب کے ساتھ حسن اخلاق ہوگا. اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو حسن اخلاق کی نعمت عطا فرمائے. نرمی، پیار، محبت. موضوع تو خیر طویل ہی ہیں، چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ختم ہوئی ہیں نہ کبھی ختم ہوں گی. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں نہ ختم ہوئی ہیں نہ ختم ہوں گی. آپ کی خوبیوں کا بیان نہ ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا. آپ کا ذکر نہ ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نرمی، پیار، محبت کے ساتھ دین کا کام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے علم، یہ بھی ہم نے جو کیا کیا، ہم نے علم سیکھا. ہم نے کیا کیا؟ علم سیکھا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا باقاعدہ طریقہ کار قرآن میں بیان کیا گیا ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ کرام کی سیرت میں، کہ اللہ کی دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کی راہ کی طرف بلانا ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے. اس کا پورا علم ہے، پورا چیپٹر ہے. جیسے نماز سیکھی جاتی ہے نا، روزہ سیکھا جاتا ہے، زکوٰۃ سیکھا جاتا ہے، سب کا علم ہے. تو نیکی کی دعوت دینے کا پورا علم ہے، اس کے پورا چیپٹر ہے. اور اس کے لیے اللہ توفیق دے، میرے رسول کتاب نیکی کی دعوت پڑھیں ہم. فضائل، اہمیت اور نہ دینے کے نقصانات سب لکھا ہوا اس کے اندر. جامع معنی کتاب، مدینہ پڑھے تو صحیح ہم، اور اس کے مطابق کوشش کریں نیکی کی دعوت دینے کی. تو میں نے اس میں سے بھی چند چیزیں عرض کی ہیں، چند باتیں عرض کی ہیں، اور تو اس میں کئی ٹاپکس ہیں، لیکن اینڈ میں اسی پر کر رہا ہوں کہ علم سیکھیں. اللہ پاک آپ کو مجھے علم دین کی نعمت عطا فرمائے. تفقہ فی الدین، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے وقت دیں. آپ بھی اور میں بھی، ہم سب پڑھتے رہیں، مطالعہ کریں، علم دین حاصل کریں، آن لائن پڑھیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں، پکڑ کے لائیں اور خود بھی شرکت کریں. یہ بہترین ذریعہ علم دین سیکھنے کا. مدرسۃ المدینہ بالغان، ہفتہ وار اجتماع اور سبحان اللہ مدنی مذاکرے، کیونکہ سکھانے والا بھی امیر سنت جیسا با اخلاق اور اہل علم اور عالم دین اور پیر و مرشد. مدنی مذاکرہ، مسکراتے مسکراتے بات کر جاتے ہیں، کیسے دل میں اتار دیتے، سکھا رہے ہو. اچھا، یہ ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ علم کی بات سکھانی کیسے ہے. یہ بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملتی ہے. آپ آئے، کراچی آئے، دعوت ہے آپ کو مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. ویسے بھی حیدرآباد باب الاسلام والے قریب قریب تو آتے ہی رہتے ہیں. کوئی جدول بنائیں، کوئی ایسا بنائے اسکیجول، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ملیں گی. رہے یوں ہی آنا جانا فیضان مدینہ کی گلی میں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. میں مبلغ
بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں